بزرگان محترم، آج وقت کو سب سے زیادہ ضائع کرنے والی جماعت اگر اس وقت کوئی ہے تو صرف اور صرف مسلمانوں کی جماعت ہے۔ فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرنے والے، فضول کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے والے، لا یعنی کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط جگہ پر استعمال کرنے والے۔ دنیا کے اندر بہت سارے قومیں ہیں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو جماعت ہے، سب سے زیادہ جو تعداد ہے، ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا کی بات اگر لے لی جائے تو سب جگہ مسلمان ہی مسلمان نظر آ رہا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ پاک نے یہ مسلمان کو کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور یہ مسلمان دنیا میں آنے کے بعد کون سا کام کر رہا ہے، کون سا کام کر کے اللہ پاک کو خوش کرنا چاہیے تھا، اور آج کا انسان کون سا کام کر کے اللہ کو خوش کر رہا ہے؟ بزرگان محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ، بروز قیامت کے روز اللہ پاک ہر انسان سے 5 سوالات ضرور ضرور کریں گے۔ ان میں سے ایک سوال وہ بھی ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ، اللہ پاک ہر ایک مسلمان سے ضرور پوچھے گا۔ اللہ پاک بروز قیامت ہر ایک ایمان والے سے مخاطب ہو کر ضرور ضرور پوچھے گا، وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ، اے میرے بندے مجھے بتا تو نے اس دنیا میں رہ کر زندگی کو کہاں پر گزارا؟ 5 سوالات ہوں گے بروز قیامت، ان میں سے صرف ایک کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ اللہ پاک پوچھے گا، اے میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں زندگی دے کر بھیجا تھا، میرے بندے میں نے تجھے میری عبادت کرنے کے لیے صحت اور تندرستی دیا تھا، میرے بندے میری عبادت کر کے مجھے خوش کرنے کے لیے میں نے تجھے دونوں ہاتھ، دونوں پیر، دونوں آنکھ، تیرا دماغ، تیرا دل، ہر چیز صحیح سلامت دے رکھا تھا۔ میں نے یہ تمام نعمتیں اس لیے عطا کی تھی کہ تاکہ میرا بندہ دنیا میں جانے کے بعد میری مان کر چلے، میری عبادت کر کے زندگی کو گزارے، میری عبادت کر کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو صحت تو اس لیے دیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، بیکار کاموں میں، فضول کاموں میں وقت کو ضائع کرنے سے، وقت کو برباد کرنے سے، بیکار بیٹھ کر اپنی زندگی کو گزارنے سے، بزرگان محترم اللہ پاک نے ہم کو یہ زندگی دیا تھا، لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، مسلمان کہنے کے لیے بھی آج شرم آ
رہی ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگوں کو آپ جا کر دیکھیے ان کے محلوں کے اندر 9 گھنٹے ہوتے ہی 9:30 آخری درجہ بنگلور کے حساب سے اگر دیکھ لیا جائے تو 10:30 ہوتے ہی دوسرے مذہب کے لوگ اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب غیر مسلموں کو دیکھیے، ہندوؤں کو دیکھیے، سکھوں کو دیکھیے، عیسائیوں کو دیکھیے، 10 گھنٹے ہوتے ہیں 10:30 ہو جاتے ہیں تو فوراً اپنے گھروں میں کاموں کاج سے فارغ ہو کر، پوری تجارتوں سے فارغ ہو کر، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنے دکانوں کو بند کر کے 10 بجے اپنے گھر کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے بزرگان محترم، کون سے عناوین پر بیان کیا جائے سمجھ کے باہر ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اتنے بیانات سننے کے باوجود، قرآن و حدیث کے باتوں کو سننے کے باوجود، نہ اس کی زندگی کے اندر عمل کا شوق پیدا ہو رہا ہے، نہ اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ بدلنے کو شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اب تک کہ میری زندگی غفلت میں گزر گئی، اب تک کہ میری زندگی لاپرواہی میں گزر گئی، اب تک بالغ ہونے کے بعد میری زندگی کے 10 سال لا یعنی کاموں میں گزر گئی، اب میری عقل ہوش میں آئے، اب تو میرا دل جاگ جائے، اب تو میری ضمیر جاگ جائے، اب تو میرے دماغ میں یہ بات آئے کہ آنے والے وقت میں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کو خوش کیوں نہ کر۔ بزرگان محترم، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا، جو وقت کی قدر کرتا ہے آگے چل کر ضرور وقت اس کی قدر کرے گا۔ جو زمانے کی قدر کرے گا، یہ بات سونے کی تختی پر آپ لکھ کر کے رکھ لیجئے گا، آگے چل کر ضرور زمانہ اس کی قدر کرے گا، عزت کی چوٹیوں پر کھڑا کرے گا۔ میں نہیں، کتابوں کے اندر واقعات بھرے پڑے ہیں۔ پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین، آپ بھی جانتے ہوں گے، ساری دنیا حضرت کے نام سے واقف ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، بہت بڑے اللہ والے ہیں پڑوس ملک کے۔ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر بڑے زبردست واقعات کو لکھا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ارے آمین تو بولو نا، اس لیے کہ جب تک یہ علماء دنیا میں باقی رہیں گے اس وقت تک یہ دنیا چلتی رہے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا بندہ اگر اس روئے زمین پر باقی ہے تو اس وقت تک اللہ پاک قیامت کو نازل نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے بندے کی کتنی قدر و قیمت ہے، ایک ایمان والے کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ ساری دنیا کے اندر اگر ایک اللہ اللہ کہنے والا بندہ باقی رہے گا، اللہ پاک اس ایک بندے کے طفیل ساری دنیا کے نظام کو بیک وقت چلاتا رہے گا۔ سورج کو وقت پر نکالے گا، چاند کو وقت پر نکالے گا، بارش کو وقت پر برسائے گا، صبح کو وقت پر نکالے گا، شام کو وقت پر بند کرے گا۔ بزرگان محترم، ایک ایمان والے کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کا ایک مسلمان ہو کر ایمان مل گیا، بغیر سوال کیے کہ بغیر درخواست کرے کہ ایک ایمان کی دولت مل گئی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس ایمان کی قدر و قیمت کو آج کا مسلمان پہچان نہیں پا رہا ہے۔
پہچاننا چاہیے اللہ پاک نے مجھے کتنی بڑی نعمت دیا ہے، کتنی بڑی دولت دیا ہے. لیکن کیا کرے بزرگان محترم، آج ہمارے اوصاف ایسے ہیں، ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی نحوست کی وجہ سے دوسرے لوگ ہمارے مذہب میں اسلام قبول کرنے سے مانع بن رہے ہیں. ہمارے اعمال اگر اچھے ہوتے تو آج ساری دنیا کے اندر یہ حوادثات، یہ مصیبتیں، یہ حالات دیکھنا نہیں پڑتا. تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم حضرت نے اپنی کتاب کے اندر وقت کے عنوان پر بڑا زبردست ایک واقعہ لکھا ہے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ نام یاد رکھ لیجیے. کیا ہے نام؟ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ. آج ہم لوگ فلموں کے اداکاروں کے نام یاد رکھ لیتے ہیں. بچوں کو آپ پوچھئے گا کہ اس فلم کو نکالنے والے اداکارہ کا نام کیا ہے، فلم کی شوٹنگ کرنے والے کا نام کیا ہے، آج کا بچہ آپ کو ضرور بتائے گا. لیکن وہی بچے کو اگر آپ پوچھیں کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، وہی بچے سے اگر آپ پوچھیں کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، وہی بچے سے اگر آپ پوچھیں کہ عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کتنے رکعتیں ہیں، معاف فرمائے کہ 15 سال کی عمر ہے، ہرگز نہیں بتا پائے گا. ارے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آج کے بچے اتنی ٹیکنالوجی کے بچے ہیں، اتنے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ماں باپ کو تو آخرت کی فکر ہے ہی نہیں. آخرت کے اعتبار سے میرا بچہ جائے بھاڑ میں، مجھے تو دنیا کی فکر کر رہا. میرا بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے، میرا نام بلند کرے، میرا چرچا ہو جائے، ساری دنیا کی نظر میں میرا نام اونچا ہو. بزرگان محترم، والدین تو دنیا میں رہتے ہوئے یہ چاہتے ہیں. بات آ گئی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بروز قیامت ہر بیٹا، ہر بیٹی اپنے ماں باپ سے دور بھاگیں گے. کس سے بھاگیں گے؟ ماں باپ سے. دوست ہے الگ بات ہے، رشتہ دار ہیں الگ بات ہے، خاندان والے ہیں الگ بات ہے، کہ بروز قیامت بچے اپنے ماں باپ سے دور بھاگتے ہوئے جائیں گے. لیکن یہاں پر ایک نقطے کی بات لکھا ہے کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو قیامت کے دن نہیں ڈھونڈے گا. اس لیے کہ میں نے گزشتہ جمعہ یا اس سے پیوستہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بروز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت ہر انسان کو اپنی لگی ہوئی ہوگی تو ماں باپ کے بارے میں کہاں سوچے گا. فرمایا کہ قیامت کے دن بعض اولاد وہ ہوں گے کہ بروز قیامت اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتے ہوئے پھریں گے. کسے ڈھونڈتے ہوئے؟ اپنے ماں باپ کو. قیامت کا منظر بزرگان محترم، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، ادھر نمازوں کی صف لگی ہوئی ہے، ادھر بے نمازیوں کی صف لگی ہوئی ہے، ادھر جہنم میں جانے والوں کا فیصلہ ہو رہا ہے، ادھر جنت میں جانے والوں کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے. مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو اپنے چہرے پر سجا کر کے رکھا تھا. جنت میں جانے کے لیے ان کی ایک صف بنائی جا رہی ہے. جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پیروں تلے روند کر زندگی کو گزارتا تھا، ان کی ایک صف بنائی جا رہی ہے. بزرگان محترم، بروز قیامت ایسا منظر ہوگا اور کہ بروز قیامت بعض اولاد وہ ہوگی جو اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہی ہوگی. آپ کو معلوم ہے وہ کون سی اولاد ہے؟ کیا جن کو آپ ڈگری کی تعلیم دلائیں وہ اولاد ہوگی؟ جن کی خاطر آپ نے صبح سے لے کر شام تک خون پسینے کو بہا کر ان کو تعلیم دلایا، کیا وہ اولاد ہوگی؟
کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے 50-50 100 گھر بڑے بڑے فلیٹ بن کر کے اپنے بچوں کو دے کر کے وراثت میں چلے گئے، کیا وہ اولاد ہوگی؟ نئے بزرگان محترم، وہ اولاد تو وہ ہوگی جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے تھے، جو اپنے بچوں کو دنیا میں رہتے ہوئے قرآن مجید کی تعلیم دلائے تھے۔ بروز قیامت وہ اولاد اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ کیوں ڈھونڈ رہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اللہ پاک بروز قیامت اس بچے کے والدین کو 2 جوڑے ایسے پہنائیں گے جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوں گے، جو چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ یہ صرف حافظ قرآن بنانے کا فائدہ ہے کہ بروز قیامت وہ اولاد اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ کہاں چلے گئے، میرے ماں باپ کہاں چلے گئے۔ وہ ڈھونڈ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں لا کر پیش کریں گے، اور اللہ پاک ان بچوں کے والدین کو 2 جوڑے پہنا کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، حضرت نے وقت کے عنوان پر 2 واقعات لکھا ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ کتنے ہزار؟ آج میں اور آپ پڑھ کر ہیں کیا؟ شاید کہ کوئی انجینئر بھی انجینئر بننے کے لیے اتنے کتابیں شاید کہ نہیں پڑھا ہوگا۔ ارے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ 4-5 کتابیں پڑھ لیے۔ یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے۔ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر چیز فون سے مل رہی ہے۔ وقت ہوتا تو فون کے عنوان پر بتا دیتا، لیکن دوسری جگہ پہنچنا ہے، اس لیے میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ تو سوچو 20,000 کتابیں پڑھنے کے لیے انہوں نے کتنا وقت دیا ہوگا، اپنے کام و کاج کے ساتھ، اپنی مصروفیات کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر میرے ان ہاتھوں کی انگلیوں سے 2,000 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنے ہزار؟ 2,000 ان انگلیوں سے۔ کیا بھی کمپیوٹر سے نہیں، لیپ ٹاپ سے نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے میرے اس ہاتھ کی انگلیوں سے 2,000 کتابیں لکھی ہیں۔ آگے حضرت کے بارے میں بڑے عجیب و غریب 2 باتیں نقطے کی حضرت نے لکھا ہے۔ حضرت ہمیشہ لکھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں مصروف رہتے تھے۔ جب کوئی چیز تحریر میں لکھتے تو قلم کبھی ٹوٹ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں اور آپ بھی اسکول پڑھے ہوئے ہیں، آج ہماری اولاد پڑھ رہی ہے کہ جب بچہ پینسل میں کوئی چیز لکھ رہا ہوتا ہے تو نب جیسے جیسے ختم ہوتی جاتی رہتی ہے، جب ختم ہوتی ہے تو نب کبھی کبھار ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی ٹوٹ جاتی ہے، پھر اس کو چھلنا پڑتا ہے، پھر اس کو شارپ کرنا پڑتا ہے۔ اب شارپ کرنے میں لگ بھگ آپ کے 5 سے 10 سیکنڈ تو چل جائیں گے۔ ارے جاتی گے نہیں جاتے؟ چل جاتے۔ تو حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت کوئی تحریر لکھتے، جب کوئی چیز لکھتے، تو جب قلم کی سیاہی ختم ہو جاتی یا قلم کی نب ٹوٹ جاتی یا قلم کوئی خراب ہو جاتا تو حضرت جب قلم بنانے کے لیے بیٹھتے تو اس وقت قلم بناتے بناتے بھی اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ قلم بنانے کے لیے 5 سیکنڈ بھی لگتے ہیں، 5 منٹ بھی لگتے ہیں، 10 منٹ بھی لگ جاتے ہیں،
لیکن جب قلم کو شارپ کرتے یا نب کو لگاتے یا پین کو ٹھیک کرتے تو حضرت نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس قلم کو ٹھیک کرتے کرتے علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ اپنے زبان پر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے قلم بنانے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے۔ کس میں نہ گزرے؟ غفلت میں ضائع نہ ہو جائے۔ یا تو لکھنے میں مصروف ہے، جب قلم ٹوٹ جاتا تو اللہ کا ذکر شروع کر دیتے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے، کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنے میں مشغول ہو جاتے، کوئی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو جاتے، کوئی درود پڑھنے میں مشغول ہو جاتے، کوئی وظائف پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ یہ واقعہ بتا کر کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، میں یہ جو کام کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہیں میرا وقت غفلت میں نہ گزر جائے، کہیں میرا وقت ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرا 1 منٹ برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے بزرگان محترم یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وقت کو آپ ضائع نہ کریں، وقت کو برباد نہ کریں۔ میں نے شروع میں وہ حدیث بتائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا، بروز قیامت اللہ پاک ہر مسلمان سے ہر زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر ہم نے اس زندگی کو غفلت میں گزار دیا، افسوس کی بات ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان پچھتائے گا۔ اگلی جمعہ ضرور تشریف لائیے گا۔ اور ایک واقعہ باقی رہ گیا تھا، کافی مضمون تھا لیکن دوسری جگہ پہنچنا ہے، اس لیے اپنے مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کیا لیکن وقت ساتھ نہیں دے پایا۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے دونوں واقعات کو سامنے رکھ کر حالات حاضرہ میں میں اور آپ کیا کرنا ہے ضرور دعائیے گا۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو وقت ضائع کرنے سے، وقت کو برباد کرنے سے اللہ پاک میری اور آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے نسلوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔